بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور اگر کسی چیز کا موٹیو نہ پتہ ہو تو اس چیز کے اندر آپ کی ڈٹرمنیشن کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی انسانی کیا کہنا چاہیے، سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے کہ یو مسٹ نو کہ اس کا حاصل کیا ہوگا، ورنہ آپ مشین کی طرح نہیں چل سکتے۔ ٹو این ایکسٹینٹ کہ جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم نے ایجاد کی ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے الٹیمیٹ کیلکولیشن کے اندر کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس بات کو یوں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، کیلکولس ایجاد کیا، اور کیلکولس ایجاد کس نے کیا؟ ساری دنیا استعمال کرتی ہے سوائے مسلمانوں نے، اور وہ الکندی نے ایجاد کیا، وہ مسلمان تھا۔ اب اس نے ایجاد جب کیا اور پینڈیمک آیا جب 20 میں، سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا ویسٹ نے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، تاکہ پریڈکشن کی جا سکے کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے، آئندہ آنے والی پریڈکشن کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کے پاس اتنی قوت ہے علمی طور پہ، شعوری طور پہ، کہ وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے اندر بھی یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اور یہ پریڈکشن 20 میں نے ایک امریکن این جی او تھی، اس کے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو حالات ٹھیک ہوں گے وہ 23 کے اندر بالکل برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ ایکولائز ہو جائیں گے۔ اور یہ بات وہ کر رہے ہیں 20 کے اندر، اور ڈیٹا ان کو کون دے رہا ہے؟ پاکستان کے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہسپتالوں سے لا کر ڈیٹا دے رہے ہیں، لیکن اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے کہ جو پریڈکشن ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چال تو نہیں میں لفظ استعمال کرنا چاہتا، اللہ نے بھی ایک ریوارڈ کے طور پہ انسان کی اس نفسیات کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا کہ دیکھو تم نیکی کرو، تو نیکی اللہ واسطے کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم نیکی کرو گے تو میں تمہیں اس کا ایک ریوارڈ دوں گا، اور وہ ریوارڈ جو ہوگا وہ میری رحمت بھی ہوگا، میری برکت بھی ہوگا، اور الٹیمیٹ سینیریو میں وہ جنت ہوگا۔ اب جنت کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت دنیا میں ہی آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اللہ کا جو اس سے مراد ہے وہ بعد از موت ہے۔ یعنی کہ اب اس میں یہ جو فلسفہ ہے یہ ہم ڈسکس بالکل نہیں کریں گے کہ اللہ نے اس زندگی اور اگلی زندگی کی جو منتقلی ہے، جس کو آپ انتقال کہتے ہیں، اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں کیا۔ اعمال کی بیس پہ یہ کنٹینیویشن جاری ہے، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کی باقاعدہ جو پروموشن ہے پہلے گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب آج صرف بات یہ کریں گے اپنے علماء کرام سے کہ حضور اقدس جنت بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، موجود ہے یا تخیل ہے؟ ہو سکتا ہے تخیل، خواب کے اندر سب رہ رہے ہو۔ اگر موجود ہے تو جو نعمتیں ہیں جنت کی یہ کیا ہوں گی؟ کیا وہاں ہمیں ہوش ہوگا؟ کیا ہمیں وہاں ماضی یاد ہوگا؟ کیا ہمیں اپنی برائیاں، ہماری کوتاہیاں ہمیں وہاں پہ یاد آئیں گی؟ کیا وہاں پہ ہمیں لوگ، اپنی اولاد، اپنے بچے یاد آئیں گے؟ کیا وہاں جھگڑے ہوں گے؟ کیا وہاں ہمارے اندر حسد ہوگا؟ کیا بھوک لگے گی؟ اگر لگے گی تو جو وسائل ہوں گے بھوک کے ساتھ کے وہ کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ یہ گفتگو ہوگی جناب انتہائی محترم علامہ اسید الرحمان بھائی، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ اور انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ اور جناب انتہائی محترم، میں محترم کو دوبارہ کہہ رہا ہوں اس لیے کیونکہ یہ مزید محترم ہو گئے ہیں جب یہ صدر الیکٹ ہو گئے ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ انہوں نے ہمیں مٹھائی نہیں کھلائی، یہ میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں، نہ انہوں نے ہمیں وہ شنواری کھلائی ہے جس کا کہ انہوں نے ہم سے کبھی وعدہ نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیغام تو پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور اقدس آپ سے شروع کروں اگر میں یہ بات، یہ جنت تخیل ہے یا حقیقت ہے؟ جنت حقیقت ہے، اس کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ بیان کیا۔ حقیقت سے مطلب مٹیریل؟ جی، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت ہے یہ تیار کی جا چکی ہے، جیسے دنیا تیار ہوئی ہے۔ جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ پیش کیا کہ میں ایک امانت تمہیں دینے لگا ہوں، اور اس امانت کی جو حفاظت کرے گا اس میں خیانت نہیں کرے گا، اس کو ایسا انعام دوں گا
کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا, اور اگر اس امانت کی حفاظت نہ کی گئی, وہ امانت کیا ہے؟ وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو پھر سزا ایسی دوں گا کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ وہ کسی دوزخ ہے. آنکھ نے نہ سنی ہوگی. یقیناً ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا بندگی اور عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صرف اس لیے پیدا کیا, بہت ساری عبادت جو ہے اس میں بڑی وسعت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی ہے حفاظت. تو یہ انسان نے کہا کہ میں کروں گا. تو جو انسان اس امانت پہچان خداوند نہیں ہے, جی پہچان خداوند ہے, جی وہی ہے ایمان, اسلام, اللہ تعالیٰ کے احکامات. میں بالکل آسان لفظوں میں اس کی تعبیر پیش کر رہا ہوں. تو جو اس امانت کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اور قرآن کریم کے اندر یہ اسلوب ایسا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا, کفر کا ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا, دوزخ کا ذکر کیا, تو یہ جگہ جگہ پہ پورے قرآن کریم کے اندر جو تصورات پیش کرتے ہیں, مجھے نہیں ان کی یعنی کوئی ایسی کوئی دلیل سامنے آ سکی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تیار کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے, دوزخ بھی تیار کی جا چکی ہے, جنت بھی تیار کی جا چکی ہے. یہ جو جنت ہے جب کہتے ہیں تیار کی جا چکی ہے, کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ جس طرح دنیا تیار کی اللہ نے, پہلے یہ سارا پانی تھا, پھر اس کے اندر خشکی بھی آئی, پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے, فرشتے بھی بھیجے, انہوں نے جو پوری تیار کی ہوئی ہے نا, کیا جنت بھی اسی طرح کی ایک فزیکل چیز ہوگی جس میں میں اور آپ بیٹھ کے ہینڈ شیک کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی ہوگا جس طرح آپ نے, ایسے بھی ہے جس طرح آپ نے فرمایا. لیکن جنت کے دو معنی ہیں. اچھا. جنت ایک ماحول کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک, اور ایک مکان کو بھی کہتے ہیں. مکان کو بھی اور ماحول کو بھی کہتے ہیں. مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم برے اعمال کی سزا دیں گے اس کے بدلے میں, اور اچھے اعمال کی جزا جو ہے وہ اچھی دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا اور جزا یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک. قرآنی فلسفے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی سزا اور جزا دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جزا سزا کو میں اس پر نہیں, میں جنت پر آ رہا ہوں. اچھا, وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ شروع. اب یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں دو لفظ ہیں, ایک اولا اور ایک آخرہ. ٹھیک. اولا کا مطلب یہ ہے کہ اس پریزنٹ ٹائم میں جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اس کا ری ایکشن اس کے بعد والے لمحے میں آئے, اس کے بعد والے لمحے میں. وہ کب آتا ہے یہ اللہ, یہ بعد والا لمحہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کب, موت سے پہلے آئے گا, موت سے پہلے بھی آ سکتا ہے, موت کے بعد بھی آ سکتا ہے. اچھا, اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو بھی, اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں اور آپ کی زندگی کی جزا دنیا میں ملنا شروع ہو گئی, یہ جزا کا ملنا یہ جنت ہے, وہ اس دنیا میں آپ کو ملے, ٹھیک ہے, یا قبر کے گڑھے میں جا کے ملے, ٹھیک ہے, یا آخرت کے میدان کے فیصلے کے بعد ملے. حضور یہ ساری تصویر کشی کی ہے, یہ تصویر کشی ہے نا, ایک تصویر ایک رنگ ہے. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریالٹی ہے اور سب کچھ ایسا ہوگا تو کیا یادداشت بھی ہوگی ہمارے پاس, رشتے ناطے تعلقات, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تو میرے ہمسایوں میں سے ہوگا, تو میرے ساتھ ہوگا, علی کا گھر یہاں ہوگا, ابو بکر کا گھر یہاں ہوگا, کیا یہ چیزیں وہاں میٹر کریں گی پھر؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنت ایک حقیقت ہے, ٹھیک, لیکن اس حقیقت کو آپ اٹھا کے موت کے بعد رکھیں. یہ قرآنی فلسفہ کے مطابق اس دنیا کی زندگی کو جنت بنا لیں. قرآن نے تو دو جنتوں کی بات کی ہے نا, اور ہم مرنے کے بعد کی جنت کی بات کرتے ہیں. اور اس دنیا کو جنت بنانے کی جو قرآنی تعلیمات اور ہدایات ہیں ادھر ہم آتے ہی نہیں, ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرے بھائی ہیں احتشام, انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں تفصیل والی, وہ کوئی بخاری شریف میں نہیں ہے. میں گزارش یہ کروں گا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ اگر قرآن اور مستند احادیث کے دائرے کے اندر اگر ہم رہ کے جنت, مستند والا آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا نا, اس میں سے آپ نے لطف مجھے لگتا ہے نکال دینا. نہیں, ان میں سے جو اکثر میں نے حدیثیں بیان کیا ساری صحیح ہے, جدا جدا ہے, جدا جدا ہے.
تو اگر ہم ان حدیثوں کے درمیان رہیں تو آج کے اس دور میں آج کے نوجوان کو ہم مطمئن کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے جو واعظین کی کیسٹیں ہیں یا کتابیں ہیں جس میں جنت بیان کی ہے، لوگ تو آج اسے پڑھ کے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں. سر بلکہ وہ شاید آپ چلیے آپ بات مکمل کریں، اس کا جواب تو میں دوں گا نا کہ کہاں کہاں ہے. اچھا نہیں، وہ تو آخر بخاری میں پڑھتا رہا ہوں، 4 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں. مجھے پتہ ہے جنت کی 8 دروازوں کی حدیث بھی بخاری میں ہے، مالا عین رات والی حدیث بھی بخاری میں ہے، لبینۃ من ذہب و فضہ والی حدیث بھی صحیح ہے. آپ نے جو کہا نا کہ 70 اس کے کمرے ہوں گے تو وہ سنن ابن ماجہ کی یہ نہیں ہے، اس میں بخاری میں یہ نہیں ہے. صرف بخاری کو اب دنیا میں جو جنت ہے ہم ادھر ذکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دنیا کی جنت اصل میں مختصر بہت ہے. اچھا ہم دنیا کی جنت ذکر نہیں کرتے ہیں. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بیان فرماتا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ تمہیں دنیا میں جنت عطا فرما دی اور تم جہاں چاہو جنت بنا لو. کس طرح کہ میرے نبی دنیا کی جنت کیا ہے؟ مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کو جنت کا ذکر کیا ہے. جب آدم علیہ السلام آئے نا دنیا میں وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا میں جنت، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تارا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. اے آدم، جنت کسے کہتے ہیں کہ جس میں بھوک نہ ہو، جس میں پیاس کی تپش نہ ہو، جس میں بدن ننگا نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو. یہ جب 4 چیزیں جس معاشرے سے ختم ہو جائیں، دیکھیں نا مومن کے لیے کیا تھا نہیں، امیر آدمی کے لیے جنت ہے. دیکھیں میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں، مومن کے لیے بیچارے کے لیے دیکھیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی نا، ایک نظام بنایا نا کہ جس نظام میں لوگ مطمئن تھے. میں بتاتا ہوں کب ننگے تھے کب بھوکے تھے. وہ مدینہ میں آئے، مدینہ میں رہے، ایک نظام بنایا. لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے اور عام لوگوں کی طرح رہتے تھے. اور جب باہر کے وفود آتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارا حاکم ہے، یہ تمہارا امیر ہے کہ نہ اس کو کوئی پروٹوکول، نہ اس کو کوئی. اور راتوں کو آپ اٹھ کے، غریبوں کو فکر نہیں تھی کھانے کی. حضرت عمر فاروق کندھے پر بوریاں لاد کے جاتے تھے اور غریبوں کو جا کے روٹیاں پکا کے دیتے تھے. تو ہم اگر دیکھیں قرآن نے اسے جنت کہا ہے حضرت، جب قرآن دارالعمل بھی قرار دیا ہے، جب اسے ہم میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اس کا مطلب جنت یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ بوریاں اٹھا کے آپ کے گھر میں. جنت وہ ہے، جنت یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت میرے لیے ہے یا حاکم کے لیے ہے؟ میرے لیے بھی جنت ہے کہ جب کھانے والے کو فکر نہیں ہے، جب کھانے والے کو فکر نہیں ہے، کھلانے والے کو فکر ہے. جب اس عورت نے کہا جنت پھر کس کی ہوئی ہے؟ کھانے والے کی کہ کھلانے والے کی؟ حضرت زین العابدین کے جسم پہ بوریوں کے نشان تھے جب ان کو غسل دیا گیا. اب جنت اس کے لیے جن کے گھر وہ بوریاں لے کر جاتے تھے یا اس کے لیے جو راتوں کو چھپ چھپ کے بوریاں لے کر جاتا تھا؟ دیکھیے بات تو یہ ہے نا کہ جب ایک بندہ چھپ چھپ کے بوریاں، یہ دارالعمل ہے دنیا. آپ ان سے پھر پوچھ لیں، میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں یہ آپ کے ساتھ مدد کے طور پہ 7 جملے دے رہے ہیں. شکریہ، میں دونوں کے شکر گزار ہوں. اچھا دیکھیں میں ایک سخت کام کرتا ہوں لیکن مجھے اس میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں سمجھ کے کر رہا ہوں. میرے لیے وہ مشقت بھی جنت ہے. وہ اگر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جاتے تھے تو وہ اگر یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو اس کام میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر تھی. تو مومن ہونا جنت ہے. ہاں جی سب سے. دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ پوچھے کہ تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مشقت جو دنیا میں اٹھائی تھی وہ اس جنت کے لیے نہیں اٹھائی تھی. ہم نے کیوں؟ ہم نے تو صرف تیرے دیدار کے لیے اٹھائی تھی اور ہم نے سنا تیرا دیدار جنت میں نہیں ہوگا ہمیں. اچھا تو اگر تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرمائے گا تو قرآن پاک میں کچھ لوگ وہ ہوں گے. یہ تھوڑی سی تکبرانہ سی بات نہیں لگتی؟ نہیں یہ اللہ نے جنت رکھی ہے، میں کو مجھے نہیں چاہیے. اللہ سے ایک اشتیاق کی بات ہے، اللہ سے ایک شوق کی بات ہے، اللہ سے ایک ملاقات. ذوق کے اندر اور شوق کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے نا. نہیں خیر میرے لہجے میں کوئی لفظ اوپر نیچے ہو گیا ہو ورنہ قرآن و حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. وہ میرے لہجے میں جو خطابت میں یا انداز بیان میں ایسا ہو گیا ہو. مطلب ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایسے جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت میں چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ نہیں جائیں گے. اب جنت میں کچھ لوگوں کو یہ بھی فیسلٹی ملے گی کہ ان کو کہا جائے گا کہ جن کو لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ. یہ بھی ہے جو شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے دنیا میں لے جائیں گے. حافظ قرآن شفاعت کرے گا. اب یہاں پر جنت جو ہے وہ میں شروع سے کہہ چکا ہوں کہ جنت صرف مکان کا نام نہیں ہے، جنت کیفیات کا نام بھی ہے. جب
آپ یعنی ان کے کہنے کا مطلب جنت نظیر ماحول بھی ہو سکتا ہے. چلیں اس کے اوپر کیا بحث کرنی ہے, دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں, قرآن نے کہا ہے وقال الحمدللہ الذی صدقنا لیکن یہ دنیا وأورثنا الارض, ارض کا لفظ ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا, وہ اور دنیا کے اور دنیا ملعونہ ہے, اللہ لعنت شدہ جگہ. ہاں وہ ہے جس کے بعد چلو اب انہوں نے 2 دفعہ دہرایا میں اس کا جواب. یعنی وہ شخص جو دنیا کا, اب حدیث ہے نا الدنیا جیفتن, حضرت نے پڑھی ہے, لیکن آگے فرمایا وطالبھا کلابن, فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار بن کے رہو لیکن دنیا کی طلبگار بن کے نہ رہو. یہ اس کا مطلب ہے کہ طلبگاری نہیں ہے نا, طلبگاری نہیں, یہی ہم کہہ رہے ہیں. اچھا باقی یہ کہ وأورثنا الارض, دنیا کا طلبگار بن کے نہیں رہنا, جنت کا طلبگار بن کے رہ سکتے ہیں. جی یہ عوام کے لیے ایسے ہی ہے, لیکن خواص کا درجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں عبادت کریں دنیا کی جنت کی طلب کے لیے. وہاں ان کے دل میں آج بھی طلب یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یار علامہ صاحب, اللہ نے پورا قرآن پاک کے 9 پارے جنت کا ذکر کر دیا کہ اس کی طلب میں اور اس کی جستجو. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اللہ تعالیٰ نے طلب کا لفظ کہاں پر ہے؟ وسیق کا معنی طلب تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیق کا معنی لے کے جایا جائے گا. 9 پاروں میں جو جنت کا ذکر ہے کس لیے ہے؟ مجھے ایک پارے میں بھی آپ دکھا دیں رب نے کہا کہ تم عبادت جنت کی طلب میں کرو. جنت اجر ضرور قرار دیا ہے, آپ مجھے بلاتے ہیں, میرے لیے معاوضہ مقرر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں جب یہاں آتا ہوں تو میں کسی معاوضے کی خاطر نہیں آتا. میں معاوضہ مقرر کر دینا اور بات ہوتی ہے. عقاب اور جزا اور سزا کا پہلی صورت سے ذکر. سر یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ جو چاہیں دے دیں. مالک یوم الدین, جنت کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی خوشی سے ہدیہ دیتے ہیں. حدیث پاک میں روزے دار جو ہے, روزے دار جو ہے وہ اس میں حدیث پاک میں بھی کچھ روزے داروں کو اللہ جنت دے دے گا اور کچھ روزے داروں کو اللہ کہے گا کہ الصوم لی وانا اجزا بھی, تم نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور نیت یہ تھی کہ ہم رب کو پائیں گے. ہر جنتی کو دیدار ربانی ہونا, لیکن ہر جنتی کا یہ نہیں ہوگا. ہر جنتی کو کہ وہ اللہ کو, ہر جنتی کا, ہر جنتی کو نہیں ہوگا دیدار. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, یہ کیسی بات کی ہے؟ ہر جنتی کو صحیح حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن دیدار ہوگا. ہاں جو متقی ہوں گے, اولیاء اللہ ہوں گے, جمعے کا دن بھی ہوگا وہاں پر. ہاں جمعے کا دن بھی ہوگا اور فجر اور عصر کا. ہاں جی فجر اور دن ہوگا نہ رات ہوگی, فجر اور عصر کی ذکر ہے, یہ جمعے کا ذکر موجود ہے حدیث میں, اور فجر اور عصر کا حدیث. آپ صحیح حدیث لائیں, صحیح حدیث. اگر احادیث کی بات کرنی ہے پھر میرے پاس بھی بے شمار احادیث ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو لوگ جنت میں دیدار کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں جنتی. حضور صاحب نے گفتگو سنی, مجھے یہ فرمائیے کہ کیا جنت کے اندر نمازیں ہیں, جنت کے اندر دن ہے, جمعہ ہے, کیا مجھے میں قید و بند میں ہوں گا کہ یہ صبح ہوگی, یہ شام ہوگی, یہ ناشتے کا دسترخوان ہے, یہ دوپہر کا دسترخوان ہے, یا میں ان چیزوں سے بالا ہو جاؤں گا؟ بلال بھائی اصل میں نا باتیں 2-3 مل گئی ہیں, میں مختصر باتیں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی علامہ شفاعت رسول نور صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہیں یہ بخاری کی نہیں ہیں, اور ادھر سے انہوں نے 2-3 روایتیں حوالے دے بھی دیے. بات یہ ہے کہ کسی بھی روایت کا بخاری میں ہونا صرف بخاری میں ہونا شرط نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے. بات ہے کوئی بھی روایت اگر آپ پیش کریں تو صحیح روایت پیش کریں, وہ بخاری میں ہو, وہ مسلم میں ہو, وہ ترمذی میں ہو. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جیسے کہہ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے اس کو قید خانہ کی قرار دیا گیا, اور جو کافر ہے اس کے لیے اس کو جنت یعنی باغ راحت قرار دیا گیا. تو میں اس حدیث کو بالکل آسان فہم معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ قید خانے میں, مسئلہ یہ مومن جو ہے اس کے اوپر جیسے انسان قید و بند میں جب ہوتا ہے نا تو وہ پابند ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں, اور جو کافر ہے وہ آزاد ہے. تیسری چیز, دوسری چیز کے ساتھ حالانکہ وہ بھی پابند ہے لیکن وہ قانون کا پابند ہے, وہ اس سے نکل گیا نا سر, وہ اللہ کے جو قوانین ہے نا اس سے وہ نکل گیا, اللہ کے قوانین کو نہیں مانتا نا سر. بات ہے کہ اس کو کافر کیوں کہا گیا کہ وہ کہتا ہے انکار اللہ کے نہیں مانتے, جو اللہ کا رسول نہیں مانتا. تیسری بات کے اوپر آ جائیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ان کو بشیر کہا, نذیر کہا, حامد کہا, محمود کہا. بشیر و نذیر کو اگر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ بشارت سنائی. کہا گیا وہ بشیر الذین آمنوا, ایمان والوں کو بشارت دے دی, جو ایمان والے ہمارے صالح والے ہیں, خوشخبریاں دے دی انہیں. نذیرن, ڈرایا گیا, اور ڈرانے سے مراد ہے شفقت کا ڈرانا کہ اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ. جنت جس طرح وہ کہا میں کمر میں ہاتھ ڈال کے دوزخ کی آگ سے کھینچتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے مناظر پیش کیے اور جو جہنم کے مناظر پیش کیے, یہ بشیر و نذیر کے زمرے میں ہم دیکھیں گے. دوسری بات یہ بھی لمبی چوڑی بحث ہو رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت راحت کا نام ہے. جب مشقت آ جائے پھر وہ جنت رہ نہیں سکتی.
اور دوسری چیز آ جائے تو جنت رہ نہیں سکتی. اور ایک بات صرف ایک جملہ صرف میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ کہاں پہ ہے جنت کی طلب. قرآن پاک کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان. میں وہی بات عرض کروں گا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُم. بات یہ ہے کہ جو جنت ہے, ہاں تو طلب ہے نا, اچھا وہ بات یہ ہے کہ جو جنت ہے, جنت کے اندر سر یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں نا کہ یہ کرنا پڑے گا, مجھے ایسا ہوگا نا, یہ ساری چیزیں مشقتیں ہیں. تو یہ جو مشقتیں ہیں یہ جنت میں نہیں ہوں گی. جنت کے اندر آپ نے ابھی بات کیا کہ جنت میں جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے شام بھائی کہ 70 دسترخوان ہوں گے, یہ کچھ ہوگا وہ کچھ ہوگا, یہ کثرت ہوگی اس سے مراد. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سر بات یہ جو میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی شان دسترخوان لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ 70 چھوڑ کے 700 بھی لگا دیں گے, 7000 بھی لگا دیں گے. یہ ضروری نہیں کہ سارے کھاؤ. بلال بھائی ہم اسلام آباد میں لاہور میں مختلف ہوٹل میں ہوتے ہیں اور جناب اپنی 500 ڈش لگی ہوتی ہے اور بندہ نہیں کھا سکتا. تو یہ ایک اعزاز ہوتا ہے, یہ ایک اکرام ہوتا ہے. جو شخص جی وہاں کھا سکے گا